الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. درس قرآن کو سلسلہ وار اور مسلسل ہم پہنچے پارہ نمبر 28 سورہ طلاق. آج سورہ طلاق شروع ہے. تھوڑا بہت سورہ طلاق مز عام سطح نش تھوڑا ہیوری پہن گھس گفتگو، یعنی اس میں اکثر علمی گفتگو ہے. کوشش کرو واریاہ بن اور سادہ الفاظ میں سمجھانس تو انشاءاللہ. باقی طلاق کس مسئلہ چھو اس میں علماء ہے نا پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں نا. بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. یا سورس مز گھس تھوڑا علمی گفتگو بیس تھوڑا ہر پہن سطح، تو جہاں تک ممکن ہو سمجھنے کرو کوشش. مزید پیوان کتابن کو رجوع کروں رجوع کروں. طلاق چھو اخ ضرورت ازدواجی زندگی مگر سب سے مبغوض ضرورت، یعنی ناپسندہ ضرورت. طلاق چھو شرارت ختم کرنے کا وسیلہ ذریعہ نا. اس کوشتن جو چمت پہ طلاق کھانا تھوڑ شرار چاہے اس نون علاوہ پان سن طلاق معمولی لوگ پہ ڈور ہونا تب سن طلاق. سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک طلاق ہے نا. ازدواجی زندگی مز طلاق مستقل اخباب. تو حالانکہ کتاب نمبر شامت یہ شیطان پن دربار لاگان پچھمن لکٹن لکٹن چیلن شیطانن کارگزاری ونان. تو کیا کرو آج ہے نا. کوئی کہتا ہے میں نے ایک بڑا ہے نا نار دیا لوگ ہے نا. کوئی کہتا ہے میں نے 2 کو لڑایا. کوئی کہتا ہے بڑے بڑے شیطان چھن خوش گسان. تو آیا کتابوں میں کہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے پیچھے بیٹھا ہوا مس کرو آلو یہ کیا ہے کہ کیا سب کریں گے. جب اس سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی فکمان کیا پانون سے کیا کرو سیمو ونیزا بج بج قائم مطلب یوں چھن مقابلہ کہیں گے. پھر بھی آپ نے کیا کیا کہا میں نے میاں بیوی کو لڑایا. شیطان کھڑے اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے. ہاں آپ نے سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ نے سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو اصل میں کیا شو اللہ تعالیٰ کے رحم ازدواجی زندگی جو ہے اس سے نبی نے کیا فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی دین الباقی. یہ لہذا تو ایمز کا نکاح چکرانا ازدواجی زندگی کو لے لیتا ہے وہ نصف دین پریکٹیکل مکمل کرتا ہے. تو یہی یہ نصف دین یہ چیز رکز پارنے کا سان مشکل ہے نا. تو نصف دین چونان خدا سطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے عملی طور یہ مکمل کیا. مکمل گارنٹی چیزوں آپ نے مکمل کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے امی طلاق کے ذریعے شوئی ازدواجی زندگی ختم کو. تو بے حیائی کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے نا. پچ شیطانس آسان گسان. شیطان کو آسان ہوتا ہے کہ جس راستے کی اور اس کو کھینچے وہیں اس کو کیا کرتا ہے کھینچ لیتا ہے. لہذا طلاق کا بڑا اہم ایک مسئلہ ہے. اہم باب چھو شرح سمجھ یہ چھو آسان سود امیک تی طریقہ ہے چھو جناب محمد رسول اللہ اور قرآن نے بھی ہمیں اس کا طریقہ سکھایا کہ اگر امیچ لاسٹ بہت لاسٹ سٹیج ہے یہ ہے نا جب ضرورت پڑے بہت سوچ سمجھ کر سوچ و بچار کر کے جب اس کی ضرورت پڑے تب جا کے اس کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا. ورنہ انسان چھو یہ نبی کی نکاح چھو اک نصف دین پریکٹیکلی فلیتق اللہ فی دین باقی پتہ ہسا پزمس باقی نصفس متعلق کیا پہنچو. تو اسی چیز کو ات بج نعمت اسی ازدواج ات کچھ ختم کران طلاق. لہذا بہت ہی بچنا ہے کہ معمولی کتھن پہ معمولی آئے شرارت معمولی آئے اس کے تھوڑا ہیور بول تو بس طلاق دے دیا نہ. قرآن نے اس کا طریقہ سکھایا ہے. تو اس سورہ طلاق میں اب
یہ طریقہ کچھ تھوڑا سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی طلاق دنچ پت آئی کوئی ضرورت پہ مگر بڑا سوچ سمجھ کر احتیاط تمام تدابیر وغیرہ تھے طلاق دین پڑے. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے تم اپنی جب تمہیں ان بن ہو یا حقوق کی پاسداری آپس میں نہ ہو ہے نا, حد سے تجاوز ہونے لگے, زندگی ایک جہنم سی بننے لگی, اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جو حقوق ہیں شوہر پر, جو بیوی کے حقوق ہیں بیوی پر, جو شوہر کے حقوق ہیں, اگر وہ پامال ہونے لگے تب جا کے لاسٹ سٹیج جو ہے پھر اگر تم کو طلاق لینی ہی پڑی تو ان شرائط کے ساتھ تم طلاق کو تھوڑا تھوڑا دھیان. تو وہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ طلاق میں, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی جی ان سے اپنی امت سے یا میرے بندوں سے کہہ دیجئے, اذا طلقتم النساء, جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو, مطلب یہ کوئی سٹیج اذا طلقتم النساء, جب تم ان کو طلاق دینا چاہو, فطلقوہن لعدتہن, تو ان کو تم طلاق دے دو عدت پر. عدت تھوڑا کرو وضاحت, عدت پر کیا مطلب ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک ہے, اور طلاق کر دیو یہ تو دیو, جو پیریڈز ہمارے ماں بہنوں کو ہوتے ہیں پیریڈوں کے دوران آپ طلاق مت دے دو, بلکہ آیا ہے حدیث میں کہ پیریڈ کے دوران طلاق دینا حرام ہے. پیریڈ کے دوران طلاق دینا کیا ہے, حرام ہے. تم ان پیریڈوں کا انتظار کرو جب یہ پاکی کے ایام میں آ جائیں, یعنی کہ ان پیریڈز ان دو ایام سانی ماجبین آسان جب وہ ختم ہو جائیں, اب پاکی میں آ جائیں, اس میں پھر آپ تم کیا کرو طلاق, جب تمہیں طلاق دینے کی ضرورت بھی پڑے. تو ابھی جو نا فطلقوہن لعدتہن, ان کی عدت پر, یعنی کہ جب وہ پیریڈ کا ایک سٹیج ختم ہو جائے تو وہاں پر تب تم طلاق دینا چاہو تو پھر طلاق دینا چاہیے. اور کون سی, وہ بھی کون سی طلاق, طلاق رجعی. میں ان کو اس تھوڑا علمی ایک بحث کوشش کرو. طلاق رجعی مطلب کیا گو, تم ان کو رجعت والی طلاق, طلاق رجعی تحت ونان کہ اگر خاندانی ونو میں میں سے اخ طلاق رجعی, کیسا ہم کہہ دیں تو خاندانی ونو میں سے طلاق رجعی, یا سری الفاظوں میں سے طلاق, لیکن دل میں نیت سے میں اخ طلاق و رجعت والا طلاق. رجعت طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں, طلاق رجعی یوں معنی کر کے آپ سمجھیے کہ یت مز عدتس ترین پیریڈ کہ ریتس مز اکہ لٹہ ہمارے ماں بہنوں کو پیریڈز آتا ہے, 3 پیریڈس جب گزر جائیں, 3 پیریڈن انس اندر اگر اس امن سے صلح کرو ہے نا, صلح کرو, گوش و کنار وغیرہ کرو, تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی. اصل طلاق رجعی یعنی ان کو رجعت, ان کو رجوع واپس, طلاق تو لے لی تھی لیکن طلاق رجعی اس میں صلح صفائی ہو گئی, گوش و کنار ہو گیا تو بس ہو گیا, پچھن نکاح پہ ہماری ضرورت. لیکن اگر 3 عدت یعنی کہ 3 پیریڈز یا 3 طہر, یعنی یا یوں سمجھیے 3 مہینے جو رہتا میں سے اگلے تاکہ انہوں 3 پیریڈز جو مرحلے 3 آتے ہیں 1 2 3, اگر یہ تینوں گزر گئے یرود اخ پنس طلاق پر طلاق رجعی برقرار, اور یہ پیریڈز 3 کیا گئے گزر گئے, تیل بنائی طلاق بائن, پھر اگر یہ رجعت کرنا چاہیں پھر نکاح پڑھنا پڑے گا, پھر نکاح پڑھنا. اگر ایمن 3 پیریڈن اندر ایم رجعت کر پھر نکاح پڑھنے کی ضرورت, وہ بحال ہو جاتا ہے, وہ بحال اچھا نا طلاق رجعی. بکر کوشش واریہ سطح سمجھاؤں تو جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم سمجھیں, بعد میں انشاءاللہ اپنی کتابوں کی طرف یا میں ناچیز اس کو مزید سمجھنا خطرہ ہے کو رجوع کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں سرٹن الفاظ میں اس کو طلاق کیا کہیں گے, رجعی, طلاق. اور یہ بھی کہا ہے کہ بڑا ناپسندیدہ, یہ بھی آگے آ رہا ہے, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کو پار مت کرو. کس اعتبار سے, اکے ساتھ مدی اترن وائی طلاق کے ممکن چھو اللہ تمہارے درمیان پھر سے محبت کھڑا کر دے, دونوں دلوں میں محبت پیدا ہو جائے, ممکن ہے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے, ممکن ہے معاشرے کا مسئلہ ہوتا ہے,
اور کیا کہتے ہیں لہٰذا یہ جو اللہ نے حدیں قائم کی ہے تینوں طلاق ایک بیک وقت مت دے دو، اگر دینی ہی ہو بطور سزا سکھانے کے لیے سبق لینے کے لیے، اور وہ بھی دے دو طہر میں، طہر یعنی کہ جن دنوں میں پیریڈ یعنی یمن دون سن موج بن پاک صاف آسان ان دنوں میں دے دو، اور حیض اور پیریڈ اس کے درمیان مت دے دو، اور کیا کہتے ہیں کہ جب دوریاں تم اختیار کرو گے تو اس سے کیا ہوتا ہے بے حیائی کا دروازہ کھلے گا، اور اس سے کیا ہوتا ہے تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ تو ان تمام کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے جو یہاں پر آپ کو وعدت دنوں چی تو سب سے اول تم طلاق رجعی دے دو، کیا دے دو، اور وہ بھی لاسٹ جب آپ نے بہت ہی مطلب انتہا کر دی صبر کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے، حدود اللہ کے حدود پامال ہو رہے ہوں، آپس میں حقوق جو شرعی ہے تمن ہز پاسداری آئس نہ گسان، پھر جا کے جب تم کو طلاق دیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان کی عدت یعنی باقی صفائی کے دنوں میں ان کو کیا دے دو، طلاق، اور وہ بھی کون سی طلاق، طلاق رجعی، جس میں رجعت ہم کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب چلو بھائی اگر جب آپ نے طلاق دے ہی دی فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، پھر جب تم ان کو طلاق دو ان کی عدت پر، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، پھر تم اس عدت جس عدت میں جس پاکی میں تم نے طلاق دے دی وہاں سے تم گننا شمار کرو، وہاں سے تم گننا، اچھا مفسر نے لکھا وَأَحْصُوا، وہاں پر جمع کا صیغہ اختیار کریں تاکہ کری اس سے عدت شمار ہے نا، حالانکہ عدت کا مسئلہ جو خصوصی پوائنٹ ہے یہ مستراج سے، یہ مطلب پیریڈز وغیرہ کا مسئلہ کس کے ساتھ ہے، مسترد ادھے سے امس زنی پزِ پن عدت اور طلاق ڈیٹ یاد تھاؤں، لیکن یہاں پر دونوں کو مخاطب کرے اللہ پر وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، یعنی کہ مشترکہ طور سب اس عدت کو کیا کریں گنے۔ یہاں پر مفسر لکھتے ہیں کیونکہ اگر زنی و عورتوں میں ذرا غفلت پن غالب پایا جاتا ہے، خبر یاد روزے نہ روزے تمس کوئی زنی بچارے توے وہ دونوں میں دونوں وہی ایسو یہ تاریخ پت کیا تھا، وہاں سے پھر اپنی عدت کی دن گننا کیا کرو شروع کر دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور اس عدت جہاں سے تم نے طلاق دیا اس کو شمار کرو، دونوں مل جل کر مشترکہ طور اس کو یاد رکھو، اس کو لکھ کے رکھو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب العالمین سے تم کیا کرو ڈرتے رہو، خوف کھاتے رہو، یعنی جو مذکورہ آپ کو یہ طریقہ بتایا گیا اتھ مز تہ گژھِ خدا خوف آسن، یوہی گژھِ نہ آسن مطلب نفس پرستی ہے تھاو سا کس تل ذمہ داری باقی چیز، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب جب تم کو ضرورت دینی بھی پڑی تو اس میں بھی نیتیں صاف رکھو، بھائی مجھے حقوق اللہ پامال ہو رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی دوسرا سٹیپ دوسرا قدم اس کو طلاق دے دو، دوسرا نکاح کرو، ممکن ہے اس میں مجھے حقوق اللہ کی پاسداری ہو، واتقوا اللہ، تو لہٰذا اس سلسلے میں کس سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے اپنے رب العالمین سے تم ڈرتے رہو۔ اس کے بعد جب طلاق پڑ گئی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سلیقہ کیا ہے ہمارا اسلام، کیا قرآن کس طرح ایک ہے نا مطلب سکھا رہے ہیں محبت بھرے انداز میں ازدواجی زندگی بھی تم کیسے گزارو، انبن ہو جائے کیسے رہو، پھر کیا طریقہ ہے اس کے بحال کرنے کا، یہ ہے قرآن ہمیں لا تخرجوهن من بیوتهن۔ اچھا جب تم نے ان کو طلاق دے ہی دی، اب عدت کا مسئلہ ہوتا ہے، مثلا عدت آسان گزارے، وہ عدت بھائی دیکھو یہ ازدواجی زندگی ٹوٹنے کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں، یا چھو عدت وفات آسان یا چھو عدت طلاق آسان، مطلب یہ کن ونو کشر پٲٹھۍ جدا یس ازدواجی زندگی ختم گژھنٕکۍ چھِ زٕے سبب زیادٕ پہن زٕے سبب چھِ یِوان لبنہٕ، یا تو شوہر یا بیوی میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے چھُنہٕ حظ، یا عدت کے سلسلے میں چونکہ شوہر کا ہی انتقال کا مسئلہ ہوتا ہے تو شوہر انتقال ہو جائے تو اس کو عدت وفات کہتے ہیں، اس سے بھی جدا ہوتی ہے یہ عورت۔ اسی طرح طلاق کے ذریعے سے جب طلاق پڑ جاتی ہے تو توچہ گژھان جدا تو پتہ چھِ أمِس پیوان عدت گزارٕنۍ۔ تو شارٹس میں بنو عدت وفات کیا ہوتی ہے، کتنے دن ہوتی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں 4، یعنی کہ شوہر انتقال ہو جائے تو پتہ أمِس کۭتِس کالس ٹھہرُن آسان، کۭتِس کالس ہیٚکہِ دوٚیِم نکاح کٔرِتھ، 4 مہینے 10 دن۔ اور اسی طرح عدت طلاق ہے ہوتے 3 طہر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض ہیں، 3 پیریڈز ہیں، یعنی یات رہتا آؤ پھر وہ ختم ہو جائے، پھر دوسرے مہینہ آ جائے وہ بھی ختم ہو جائے، پھر تیسرے مہینے آ جائے وہ بھی ختم ہو جائے، اب یہ عدت سے کیا ہو گئی بری ہو جائے، 3 عدت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نا 3 طہر، ایشو بالکل باریک فرق آتا ہے، امام صاحب ہمارے پیریڈز کے دنوں کو گنتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پیریڈز کے بعد طہر کا زمانہ آتا ہے، سنا کوئی کی سفر سنا ایشو
اب اتنا ہی مسئلہ یہ اپنی اپنی مجتہدین کو اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہے. امام صاحب چھ پیریڈک دہ گزراوان, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چھ پاکی ہند دہ گزراوان. یہ کہتا چاہیے یپاری اب اپنا اپنا نظریہ ہے. تو پھر جا کے بات وہی مقصد تو ایک ہی ہے, مقصد عدت کا گزارنا. لیکن یات مز زیادہ پن رجحان یات مز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ذرا یہ کیوں ہے بڑا ہوا قول یا مروج یات مز تمام عمل کریں. کیونکہ ممکن ہے پیریڈ جو آتے ہیں آگے کچھ ایسی عورتیں میں یمن میں پیریڈ کی یوان ہے نا, تو وہاں پر پھر جا کے بات پہنچتی ہے مہینے کو گننے پر. تات مز دون قسمن آسان مستورات, یا آسان اتنی بوڑھی ہوئی ہوتے ہیں یمن پیریڈ یوان کہیں, یا اتنی نابالغ ابھی ہوتی ہے تو کبھی کبھار ان سے بھی نکاح وغیرہ کا نکاح چکا سا نابالغی کی حالت میں بھی وغیرہ ہے نا, چل لگتے تھاوان پھر جا کے وہ بالغ ہو جاتے ہیں, پھر رخصتی وغیرہ ہو جاتی ہے, تو ان کو بھی ابھی پیریڈز, تو وہاں پر بھی پھر مسئلہ ہوتا ہے تک بس پیریڈ. اس لیے زیادہ تر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا جاتا ہے کہ پیریڈز کے دنوں کو ہی کیا کیا جاتا ہے, کاؤنٹ کیا جاتا ہے. الغرض بڑے دقیق فرق تھوڑا سمجھ کرو کوشش. تو فرماتے ہیں اللہ رب لا تخرجوہن من بیوتہن, جو یہ عدت کے دن ہوتے ہیں, یعنی کچھ پر سمجھان خطرہ کو 3 رہت یہ ماہ آسان ہے نا, 3 پیریڈز ہوتے ہیں. وہ سوال یہ وقت کا گزاری سوال ہے یہ وقت, تو کہتے ہیں یہ اسی اپنے گھر میں یہ 3 مہینے یہ 3 پیریڈز کیا یہ اوقات کہاں گزارے, اپنے ہی گھر میں. ہاں اس کو اللہ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن, شوہروں کو خطاب ہے کہ بھائی تم ان کو مت نکالا کرو اس عدت کے دوران اپنے گھروں سے. اور دویم ولا یخرجنا, اور نہ گژھن پان نیرنی, پان تہ گژھن نیرنی ہے تھاو سا مجھے لڑائی سن بلائے نہ گزاروں مالنی, یہ نہیں چلے گا, اسی گھر میں وہ عدت گزارے. آکشو مردن کے خطاب کی ان کو تم مت نکالا کرو, دوسرا عورتوں کو بھی خطاب ہے کہ تم بھی اس گھر سے عدت کے دوران مت نکالو. آگے الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, ہاں اگر ایسا ہو کہ کوئی واضح کوئی غلطی یہ کر بیٹھے, کون انسان, مثال اللہ تعالیٰ بچے بے حیائی کے کام میں مبتلا, تو بطور سزا بطور عتاب ان کو گھر سے نکال سکتے, جاؤ بھائی ہے نا, آپ نے ماحول خراب کرے, بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے, گھر کے ماحول کا مسئلہ ہوتا ہے, بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے. تو اگر بفاحشۃ مبینہ واضح ایسی کوئی غلطی کر بیٹھے, بے حیائی کا کام کر بیٹھے, تو ان کو گھر سے آپ نکال, عدت کے دوران بھی آپ گھر سے نکال, چلو بھائی فلانی جگہ آپ اپنی عدت کے دن گزارو, جاؤ اپنے مائی کے یہاں اپنی عدت کے دن گزارو, ٹھیک ہے, یہاں ماحول مت خراب کرو. تو اگر کوئی واضح غلطی اللہ بچائے بے حیائی کے کام کر بیٹھے, یا زبان زیادہ چلاتی ہو ہے نا, زیادہ چپڑ ہے نا, کوشش بڑھ ہے نا, زیادہ بکواسات ہو, جس سے گھر کا وہ ماحول کیا ہو جائے, متاثر ہو جائے, تو عدت کے دوران اس کو گھر سے ہم نکال سکتے ہیں. لیکن وہ بھی شرعی حصہ ہی نہیں کہ ظلم ہے تھا اسا ان کا نفس پرستی نہیں, وہاں پر بھی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو, کہیں آپ کو نفس پرستی اس میں نہ ہو. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, ہاں اگر کوئی یہ عورتیں کوئی کھلی بے حیائی کا کام کر بیٹھے, پھر تم ان کو عدت کے دوران بھی گھر سے نکال. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, اللہ فرماتے ہیں جو اس سے پہلے میں عرض کر چکا, اب جب تم کو طلاق دینی ہی ہے, اس میں کچھ ریزن اور وجوہات ہیں, کیا نظر ہوتی ہے ہماری شریعت محمد دور اندیشی ہوتی ہے. اس لیے شریعت کی مزاج کو سمجھیے, اس کی گہرائی کو سمجھیے, چونکہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا طلاق کا, فطلقوہن, اس مراد تم ان کو طلاق رجعی دے دو, ہے نا. نمبر بروں کو دیل گونو لا تخرجوہن من بیوتہن, کہ بھائی اپنے ہی گھروں میں ان کو رکھو, دور مت کرو اپنے گھر سے عدت کے دوران. کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, آپ کو کیا معلوم, آپ نہیں جانتے ہو, لا تدری آپ نہیں جانتے ہو, لعل اللہ شاید اللہ یحدث کہ اللہ تمہارا اس معاملے کے بعد, اس مطلب ان بن گئی طلاق مسئلہ گو, اس کے بعد یحدث بعد ذلك امرا, کوئی نئی بات, کوئی نیا مشورہ, کوئی نئی تجویز تم دونوں کے دلوں میں پیدا کر دے. کیا مطلب شریعت ہے نا قرآن کہ سب نزدیک تھیو, طلاق دن چھو طلاق رجعی دیو, عدتی دو گزر میں کوئی لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, کیا تم نہیں جانتے ہو اللہ تمہارے درمیان کوئی نئی تجویز تمہارے درمیان پیدا کرے, پھر سے بحال ہو جائے. یہ قرآن کے فساد اور بلاغت ہے.
ٹھیک. تو اللہ فرماتے ہیں لا یہ جو تم طلاق دینا چاہو تو طلاق رجعی دے دو, اور عدت کے دن گزارنے ہو تو کس میں کہاں رکھو, اپنے ہی گھر میں, کہیں دور مت نکالو. کیوں؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, آپ نہیں جانتے ہو شاید کہ اللہ جل شانہ اس کے بعد تمہارے آپ اس واقعے کے بعد, اس انبن ہونے کے بعد, اس طلاق کا مسئلہ ہونے کے بعد ممکن ہے اللہ تمہارے دلوں کے درمیان کوئی نئی تجویز, کوئی نیا امر کیا کرے, پیدا کرے, اس سے تمہارا پھر سے ممکن ہے ازدواجی زندگی بحال ہو سکتی ہے. میں کر واریہ پڑھی کی کوشش انشاءاللہ. تو یہ چند سورہ طلاق کی چند آیات تھی. اللہ سے دعا, اللہ عمل کی دعا. آمین. یا اللہ ہمارے